بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پختونخوا ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فریقین کی طرف سے امن معاہدے پہ دستخط کیے گئے، جس کا مقصد افغانستان میں پائیدار امن کا قیام تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ہدف 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ 1 سال جو گزرا ہے اس میں افغانستان میں تشدد کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ کیا یہ غلطی افغان حکومت کی ہے، امریکہ کی ہے یا طالبان کی ہے؟ اور نئی امریکی انتظامیہ جو ہے ان کی افغانستان کے متعلق کیا سوچ ہے؟ جو بین الافغان مذاکرات ہے اس میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ ان تمام سوالوں کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ جو خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع ہے وہاں جو سیکیورٹی کی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے اس کی وجوہات جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب رحیم اللہ یوسف عزیز صاحب کو۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، خطے کی امور کے ماہر ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ رحیم اللہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ جیسے کہ میں نے کہا بھی کہ 1 سال تقریباً گزر گیا ہے جو امن معاہدہ ہوا، تو جو بنیادی ہدف تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان میں مستقل امن ہو، لیکن وہ جو ہدف تھا وہ مطلب حاصل نہیں کیا جا سکا۔ تو آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ ہے، طالبان ہے یا افغان حکومت ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہم کو اس کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو 2 فریق ہیں امریکہ اور طالبان، ان کا معاہدہ ہو جائے گا تو افغانستان میں پائیدار امن قائم ہو جائے گا۔ یہ صرف 2 فریق ہیں، اس کے علاوہ اور بھی فریق ہیں۔ جناب، افغانستان کی حکومت ہے، افغانستان کی حکومت کے سیاسی مخالفین بھی ہیں جو کہ اشرف غنی اور عبداللہ کے مخالف ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس میں غیر ملکی ہاتھ بھی ہے، غیر ملکی فوجیں افغانستان میں ہیں اور کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں، جی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جی اور پھر ہمسایہ ممالک ہیں۔ تو یہ کئی فریق ہیں اور ان سب کو اتفاق کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر پائیدار امن قائم ہوگا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ وہ جو امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہوا اس کے بنیادی اصول کیا تھے؟ وہ یہ کہ غیر ملکی فوجیں جو ہیں 14 مہینے میں یعنی مئی 2021 تک نکل جائیں گی۔ جی طالبان اس کے بدلے یہ ضمانت دیں گے کہ وہ القاعدہ اور باقی جو عالمی دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں ان سے اپنے رابطے ختم کر دیں گے، جی اور جو ان کے زیر قبضہ علاقہ ہے وہاں سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ معاہدہ ہوا تھا۔ جی اس میں یہ بھی تھا کہ آگے جا کر طالبان افغان حکومت سے مذاکرات کریں گے اور جو قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزوں کے اوپر تو عمل درآمد ہو گیا ہے، لیکن اس کے جو اگلے پہلو ہیں، یعنی ابھی جو اگلا دور تھا بین الافغان مذاکرات، وہ ہو رہے ہیں، اس میں بھی رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ 42 سال سے افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے جی اور اس کو روکنا، ختم کرنا، خون خرابے کو روکنا یہ بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پہ جب وہاں پر غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ جو امن معاہدہ ہوا، آپ کا خیال نہیں ہے کہ یہ جلد بازی سے کام لیا گیا؟ نہیں، 18 مہینے مذاکرات ہوئے امریکہ اور طالبان کے، اس میں بھی رکاوٹیں آئیں اور کچھ مہینے تو ایلس ویلز جو امریکی سفارتکار تھیں، ڈپٹی فارن منسٹر، ان سے بات چیت ہوئی طالبان کی۔ پھر زلمے خلیلزاد کو مقرر کیا گیا افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کے طور پر، پھر ان سے مذاکرات ہوئے۔ تو جلد بازی میرے خیال میں کوئی نہیں ہوئی، حالانکہ طالبان کا مطالبہ تھا کہ 6 مہینے میں غیر ملکی فوج نکل جائے تقریباً، جی اور امریکہ نے پھر نہیں مانا تو وہ 14 مہینے کی ان کو مدت دی گئی۔ اور اس میں بھی اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا شروع میں جی کہ وہاں پہ تشدد میں کمی نہیں ہوئی، وہاں پہ جو کمٹمنٹس کی گئی تھی، اور میرے خیال میں ایسا کہنا صحیح نہیں ہے کہ صرف طالبان نے کمٹمنٹس کی تھیں اور وہ پوری نہیں ہوئی۔
امریکہ نے بھی کچھ کمٹمنٹس کچھ وعدے کیے تھے جی وہ بھی پورے نہیں ہوئے، میں اس کا ذکر کروں گا. جی بالکل، ہم اس طرف آئیں گے ضرور، یہ میرے سوالات ہیں. لیکن میرا مطلب یہ تھا، جو دوسرا سوال میں نے کیا کہ اس میں جو یہ 3 فریق تھے، یعنی افغان حکومت ہے، طالبان ہے اور امریکہ ہے. معاہدہ جو ہے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوا. جو تیسرا فریق ہے گراؤنڈ پہ، جس کے ہاتھ میں سارے معاہدے کی امپلیمنٹیشن تھی، عمل درآمد، وہ اس کو بالکل اس سے الگ رکھا گیا. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی؟ دیکھیں 3 بڑے فریق تھے اور 2 کا تو معاہدہ ہو گیا، امریکہ اور طالبان کا. جی افغان حکومت کو اس لیے باہر رکھا گیا کہ طالبان کا مطالبہ تھا. طالبان بار بار یہ کہہ رہے تھے شروع سے، کئی سالوں سے، جی کہ اصل فریق امریکہ ہے، اس کی فوج ہے، وہ نیٹو کی فوج بھی لے کر آیا ہے اور اسی نے افغان حکومت کو سہارا دیا ہے. سب سے بڑا فوجی اقتصادی امداد دینے والا ملک بھی امریکہ ہے، تو ہم ان سے بات کریں گے. صحیح. امریکہ نہیں مان رہا تھا. بالآخر جب امریکہ کو احساس ہوا کہ اس کا فوجی حل نہیں ہے، طالبان سے بات کرنی پڑے گی، تو انہوں نے طالبان کا مطالبہ مانا اور ان کی شرائط بھی مانی. شرط یہ تھی کہ افغان حکومت ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوگی. تو یہ مجبوراً امریکہ نے کیا تھا، افغان حکومت کو باہر رکھا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، 5000 طالبان قیدی رہا ہوں گے، اس کے بدلے طالبان 1000 افغان حکومت کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں جی گے. تو یہ امریکہ نے افغان حکومت سے مشورہ کیا تھا، ان کو اعتماد میں لیا تھا. لیکن چونکہ افغان حکومت مذاکرات میں شامل نہیں تھی، معاہدے کا حصہ نہیں تھی، تو افغان حکومت نے پھر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے کہ ہم یہ قیدی کیوں رہا کریں، ہمیں کیا ملے گا. تو اس لیے وہ 5.5 مہینے ضائع ہو گئے. یہی میں اسی کی طرف میں آ رہا تھا کہ دیکھیں جو اصل فریق ہے گراؤنڈ پہ وہ اس میں شامل نہیں تھا، یعنی افغان حکومت. تو ظاہر ہے جب وہ ایسی حالت میں جب اس کو بالکل سائیڈ لائن رکھا گیا تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ معاہدہ جو ہے نا یہ کامیاب ہو. لیکن اب بات یہ ہے نا کہ آپ نے طالبان سے بات چیت کرنی تھی، طالبان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو امریکہ کی مجبوری تھی. انہوں نے پھر طالبان کی بات مان لی اور ان سے مذاکرات کیے اور افغان حکومت کو شامل نہیں کیا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو شامل کرنا چاہیے تھا جی شروع ہی میں، جی تاکہ وہ بھی اس معاہدے کا فریق بنتی اور جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں اس کو پورا کرتی. لیکن چونکہ وہ کمزور حکومت ہے، امریکہ کی وہاں پہ مرضی چلتی ہے، تو امریکہ نے پھر افغان حکومت کو مجبور کیا اور ان سے قیدی رہا کروائے اور وہ کام ہو گیا. لیکن اس میں وقت ضائع ہو گیا، 5.5 مہینے ضائع ہو گئے. پھر کہیں جا کر بین الافغان مذاکرات پچھلے سال 12 ستمبر کو شروع ہوئے اور آپ کو پتہ ہے تقریباً 3 مہینے میں تو اس کے اوپر اتفاق ہوا ایجنڈا کہ ایجنڈا نہیں، رولز آف پروسیجرز، کوڈ آف کنڈکٹ، مذاکرات کیسے ہوں گے. اس میں بڑی غیر معقول باتیں بھی ہیں کہ کھانے کا وقفہ کب کریں گے، نماز کب پڑھیں گے، اس طرح کی چیزیں ہیں. جی اور پھر دیکھیں یہ جو ہے وہ قیدی تو چلے رہا ہو گئے، کچھ زیادہ رہا کر دیے دونوں فریقوں نے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ ایجنڈے کے اوپر بات ہو رہی ہے، یعنی ایجنڈا کے اوپر مذاکرات کچھ دن ہوئے، پھر 20 دن کا وقفہ دیا گیا. 5 جنوری کو پھر دوحہ میں اکٹھے ہوئے اور صرف 2-3 ملاقاتیں ہوئیں. 1 مہینے مذاکرات ہی نہیں ہوئے. بالکل. ابھی کہیں جا کر ایک ملاقات پرسوں ہوئی ہے اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ بات چیت پھر سے شروع ہو گئی ہے. ابھی ایجنڈے کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایجنڈا پتہ نہیں کب تک فائنلائز ہوگا. پھر ایجنڈے میں جو نکات ہیں ان کے اوپر بات ہوگی. تو یہ ایک لمبا قصہ ہے، تو جلدی آپ نہیں ہوگا. کیا سمجھتے ہیں ابھی پھر سے جو ہے نا وہ رابطہ تو 3-4 مہینے جیسے آپ نے کہا بھی کہ اس میں تعطل رہی مذاکرات میں، انٹرا افغان ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں دوحہ میں. تو پھر سے جو ہے وہ مذاکرات کم از کم یہ ہے کہ ملاقات تو ہو گئی ہے، تو کچھ امید رکھنی چاہیے. لیکن اب کیا اس کا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب تو یہ ہے نا کہ یہ تو تقریباً 41 جو ہیں مذاکرات کار ہیں، 21 طالبان کے ہیں، 20 کابل سے آئے ہیں. اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا شروع میں کہ اس میں کوئی غیر افغان شامل نہیں ہوگا، یہ خود افغان بات چیت کریں گے، یعنی افغان لیڈ افغان اونڈ صحیح معنوں میں. صحیح. تو وہ جو ان کی بات چیت وغیرہ ہو رہی ہے اس میں ایجنڈا کے اوپر کافی اختلافات ہیں. یعنی افغان حکومت یا افغان جو کابل سے ڈیلیگیشن آیا ہے اس میں اور لوگ بھی ہیں،
افغان حکومت کے علاوہ اس میں ان کے مخالفین بھی شامل ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے افغان حکومت کے لوگ ہیں، اکثریت ان کی ہے۔ جی اس میں یہ ان کی یہ خواہش ہے کہ سب سے پہلا آئٹم ایجنڈے میں نقطہ وہ سیز فائر، جنگ بندی کا ہو۔ بالکل طالبان نہیں مانتے۔ طالبان کے لیے سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسا نظام ہوگا، شریعت، اس طرح کی وہ چیزوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اور اب مستقبل جو ہے اس کا، وہ میرے خیال میں اس کا دار و مدار امریکہ کے اوپر ہے۔ امریکہ کا جب سے یہ نیا صدر آیا ہے جی جو بائیڈن، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور ہمیشہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کہ وہ جو پچھلے صدر حکومت کی جو پالیسیز تھی اس کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ وہ پالیسی کیا تھی۔ اب دیکھیں نا، یہ جو معاہدہ ہوا طالبان کا اور امریکہ کا 29 فروری پچھلے سال، اس میں آپ کو یاد ہوگا جی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ اس میں کچھ خفیہ نکات بھی ہیں۔ جی بالکل تو جو بائیڈن انتظامیہ کے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خفیہ نکات کیا ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ ان کو معلوم ہو کہ کیا باتیں فیصلہ ہوئیں، کیا کمٹمنٹس ہوئیں، اور طالبان کہاں تک اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، امریکہ کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی ریویو کر رہے ہیں، لیکن وہ ریویو پورا نہیں ہوا۔ اس لیے دونوں فریق جو بات چیت نہیں کر رہے تھے پچھلے ایک مہینے سے، اس میں یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ امریکہ کیا فیصلہ کرے گا، اس کی فوج رہے گی، وہ اس معاہدے کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کریں گے، یا وہ طالبان سے کچھ اور مراعات چاہیں گے، طالبان اس کے جواب میں کیا کہیں گے۔ فی الحال تو یہی ہے کہ امریکہ میرے خیال میں چاہے گا کہ طالبان تشدد میں کمی کریں، جی آگے جا کر جنگ بندی کریں، اور مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس میں پیش رفت ہو، اچھا اور یہی طالبان جی جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے اپنا رشتہ توڑ دیں۔ تو یہ طالبان کیا چاہتے ہیں؟ طالبان کہتے ہیں کہ جی جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا جی جی اس میں امریکہ نے 2 کمٹمنٹس کی ہیں جو پوری نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ ان کے مزید قیدی رہا کیے جائیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 7,000 مزید طالبان قیدی ہیں افغانستان میں، جی افغان حکومت نہیں مانتی۔ ایک وہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ طالبان رہنماؤں کے جو نام ہیں UN سیکیورٹی لسٹ، کونسل جی کی بلیک لسٹ میں، ان کو نکالا جائے۔ وہ بھی امریکہ نے وعدہ کیا، معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سفارتی کوشش کریں گے، وہ کوششیں شروع نہیں ہوئیں۔ اور اس میں 3 مہینے کی مدت دی گئی تھی کہ جب یہ بین الاقوامی مذاکرات شروع ہوں گے 3 مہینے کے اندر اندر یہ دونوں کام ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوئے۔ طالبان کی بھی ایک رائے ہے، ان کو بھی ایک شکایت ہے، جی امریکہ کو بھی ہے کہ طالبان نے حملوں میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے اپنے رشتے ناطے نہیں توڑے القاعدہ کے ساتھ۔ تو وہ ظاہر ہے دونوں فریقوں سے یعنی وہ ضد کر رہے ہیں یا وہ دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ جب بھی مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اس میں پیش رفت نہیں ہوتی، تو پھر یہ بلیم گیم ہوتی ہے کہ تم نے یہ کیا اور میں نے یہ نہیں کیا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جی اور وہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے ابھی بات بھی کی، نئی جو امریکی انتظامیہ آئی ہے جو بائیڈن کی سربراہی میں، تو ان کے جو ایک تو ان کی سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جیک سلوان، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا، ان کی جو ڈیفنس سیکریٹری ہے ان کا بھی افغانستان کے متعلق ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا۔ تو یہ آپ کیا خیال ہے آپ کا، ان کی سوچ کیا ہے؟ اور وہ جو ایک بنیادی ٹائم فریم تھا جو 14 مہینے کے اندر امریکن فورسز نے وڈرا کرنا تھا، کیا وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا؟ اگر وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو کیا طالبان وہ مان جائیں گے؟ دیکھیں، لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ چاہے گا کہ وہ 1 مئی تک اپنی فوج کو پوری طرح نہ نکالے۔ اچھا دیکھیں، انتخابی کمپین میں بھی جو بائیڈن کہہ چکے تھے اور پھر ان کے جو خارجہ امور کے مشیر تھے اس وقت، رحم اللہ سے ایک بریک لینی ہے میں نے، پھر یہیں سے بات شروع کریں گے۔ ناظرین، رحم اللہ یوسفزئی صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ رحم اللہ یوسفزئی صاحب کے ساتھ افغانستان کی ایشو پہ خصوصی یہ جو انٹرویو ہے یہ جاری ہے، مزید ان سے سوالات کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا بریک سے پہلے بھی کہ جو بنیادی بات ہے وہ جو ٹائم فریم ہے 14 مہینے کا،
جو امریکہ نے کہا تھا کہ وہ وڈرا کریں گے اس دوران، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ امریکہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر طالبان جو ہے جس کا اس پر کافی جو ہے نا بالکل ایک سخت موقف ہے، تو وہ کیا یہ مان جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لگ یہ رہا ہے، جو اب تک خبریں نکل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو بائیڈن کے اوپر دباؤ ہے. ایک کانگریس کی کمیٹی بنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو 1 مئی تک فوج کو نہیں نکالنا چاہیے، جی. اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ طالبان قبضہ کر لیں گے اور پھر وہاں پہ جو عالمی دہشت گرد ہیں وہ آ جائیں گے، امریکہ کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کامیابیاں حاصل ہوئی پچھلے 20 سال میں افغانستان میں، خاص طور پہ خواتین اور جمہوریت کے حوالے سے، تو وہ کامیابیاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ ان کو خدشہ ہے یا ان کے انالیسز ہے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ چاہے گا کہ وہ مزید کچھ عرصہ اپنی فوج کو افغانستان میں رکھے. تعداد تو ویسے بھی بہت کم ہو گئی ہے، 2,500 امریکی فوجی رہتے ہیں، 10,000 اس کے علاوہ جو نیٹو کے رکن ممالک ہیں ان کی فوجیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ کنٹریکٹرز بھی ہیں. جی بالکل. جن کو ہم کرائے کے فوجی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مختلف ملکوں سے انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ اپنے تحفظ کے لیے. جہاں جہاں پہ ان کے فوجی اڈے ہیں تو وہاں کی سیکیورٹی ان پرائیویٹ کنٹریکٹرز کے حوالے ہے، یا جو ان کا سپلائی کی روٹس ہیں، راستے ہیں، اس کی سیکیورٹی بھی ان کے پاس ہے. اچھا. تو اس کے بارے میں مختلف فگرز ہیں. جی. کہتے ہیں کہ شاید 20,000 سے زیادہ یہ لوگ بھی ہیں، یہ بھی غیر ملکی. اچھا، یہ بھی بڑی تعداد ہے. کافی لوگ ہیں. تو میرے خیال میں طالبان نے جو معاہدہ کیا امریکہ کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سارے غیر سفارتی غیر ملکی کو نکلنا ہوگا 1 مئی تک. جی. تو اس میں یہ سب شامل ہے، اور اس میں ذکر بھی کیا گیا پرائیویٹ کنٹریکٹرز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو بائیڈن اپنی انتخابی کمپین میں کہہ چکے تھے کہ ہم چاہیں گے کہ کچھ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم، وہ کچھ فوج ہم افغانستان میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھیں. جی. ان کے خارجہ امور کے مشیر بھی یہ کہہ چکے تھے انتخابی کمپین میں. جب صدر بنے ہیں تو پھر ظاہر ہے ذمہ داری آ گئی ہے، کچھ اندر کی معلومات بھی مل گئیں، بریفنگ بھی ہوئی، انٹیلیجنس بریفنگ شیئرنگ ہوئی. تو ابھی وہ شاید انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کرنا ہے، اور وہ پھر ان کو معاہدے کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی، جو کہ امریکہ کا طریقہ کار رہا ہے. اچھا. ایران سے معاہدہ ہوا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، اس کو یک طرفہ طور پہ ٹرمپ نے ختم کر دیا. پیرس کلائمیٹ چینج کا معاہدہ ہوا، امریکہ نے اس کو ختم کر دیا، اس سے نکل گیا. اب بائیڈن واپس آ گئے ہیں اس معاہدے میں، اور بھی کئی بے شمار. امریکہ کی کریڈیبلٹی یا ساکھ بہت کم ہے. اچھا. طالبان کو یہ پتہ تھا. طالبان کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنی شرائط پوری کریں گے کہ امریکہ بھی کرے گا، اور امریکہ کو کون پوچھنے والا ہے، سپر پاور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ چاہے گا. ایک تو اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے، کہ 5.5 مہینے ضائع ہو گئے تھے. جی. اگر وہ ضائع نہ ہوتے، بات چیت ہوتی رہتی، تو شاید ابھی جا کر کچھ پیش رفت ہو چکی ہوتی، اور پھر 1 مئی تک ان کی فوج نکلنے کی پوزیشن میں ہوتی. کیونکہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی جو بات ہے وہ بین الاقوامی مذاکرات میں طے کریں گے. جی. تو یہ اگر طالبان کی کچھ باتیں مان لی جائیں، ان کے مزید قیدی رہا ہو جائیں، ان کے رہنماؤں کے نام UN سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ سے نکل جائیں، تاکہ وہ اپنے جنگجو، فائٹرز، کمانڈرز، اراکین کی تسلی کر سکیں جی. کہ ہم نے یہ حاصل کیا بات چیت کے ذریعے. تو میرے خیال میں پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ امکان ایسا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے وعدوں پہ جو عمل درآمد نہیں کرتا ہے. وہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ایران کے ساتھ انہوں نے اپنا معاہدہ توڑا، تو اگر یہاں پہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ ریئیکشن کیا دیکھتے ہیں طالبان کا؟ طالبان کہہ چکے ہیں کہ اگر غیر ملکی فوج معاہدے کے تحت 1 مئی تک نہیں نکلے گی تو پھر ہم ان کے خلاف مزاحمت کریں گے. اچھا. لیکن پچھلے 1 سال سے جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور طالبان کا، طالبان نے امریکہ اور نیٹو کی فوج کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا. بالکل.
ایک بھی امریکی فوجی یا نیٹو کا فوجی نہیں مارا گیا. بیچارے افغان عوام تو خوب مرے ہیں نا اس میں. افغان عوام مر رہے ہیں اس لیے کہ وہ جنگ جاری ہے. افغان حکومت اور طالبان کا کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا, کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا, اور بات چیت ہو رہی ہے. اب یہ بات چیت میں پیش رفت ہونی چاہیے تاکہ جنگ بندی ہو جائے. ویسے آپ کا کیا خیال ہے, جیسے آپ نے کہا بھی کہ امریکہ اور طالبان تو ایک دوسرے پر کوئی انہوں نے حملہ نہیں کیا, وہ بالکل عمل درآمد کر رہے ہیں جو 1 سال سے معاہدہ ہے, تو ایک جو طالبان کا ایک تصور تھا کہ امریکہ نے افغانستان کے اوپر یلغار کیا ہے, وہ ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, تو وہ فریق تو ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں. اب جو یہ طالبان اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں, افغان لوگوں کو, یہ اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جہاد ہے؟ دیکھیں, افغانستان کی حکومت یا جو اس کے حامی ہیں افغان عوام اور طالبان کے درمیان یہ جنگ پہلے سے ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے آنے کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی, یا ایسا نہیں ہے کہ یہ جب سے یہ امریکہ سے معاہدہ ہوا یا اس سے پہلے. یہ تو پہلے بھی جنگ ہو رہی تھی, افغان ہی مر رہے تھے, دونوں فریق افغان بھی تھے. غیر ملکی جو مداخلت ہوئی اس سے یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا اور اس میں غیر ملکی عنصر آ گیا. غیر ملکی فوج بھی آئی نیٹو کی تقریباً 1.5 لاکھ, اور اس کے علاوہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز یہ تو پہلے سے موجود تھے, جی, القاعدہ, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ IS یہ لوگ بھی آ گئے, داعش والے, اور باقی بے شمار تنظیمیں. پاکستانی طالبان بھی ہیں, پاکستانی بلوچ علیحدگی پسند بھی ہیں, ازبکستان کے ملیٹنٹس ہیں, چین کے بھی ہیں, بے شمار ملکوں کے. تو وہ بھی حملے کر رہے ہیں, اور صحیح بات ہے کہ اصل میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ افغانستان کو ہو رہا ہے, افغان عوام کو ہو رہا ہے. اب یہ جہاد طالبان کہتے ہیں جہاد ہے, ان کے بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. یہ غیر ملکی فوج آئی تھی, چلیں ان سے تو جنگ کا معاہدہ ہو گیا, جنگ بندی ہو گئی. افغان حکومت کے خلاف بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پٹھو تھے, یہ ان کے ایجنٹ تھے, صحیح ہے. اور یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے غیر ملکی فوج کو, غیر مسلم فوج کو, تو ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں. اچھا, وہ افغان حکومت جب ان کے لوگ مارتی ہے یا حملہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دشمن ہے. بالکل, ان کی بھی علماء ہیں, انہوں نے ان کے فتویٰ بھی دیا کہ علماء یہ ہیں, دہشت گرد ہے. انہوں نے بھی کانفرنسیں بلائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں, یہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں. تو یہ ظاہر ہے وہ آپس میں ان کی جنگ ہو رہی ہے, تو وہ جنگ کو انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے, اور اپنے جو ان کے جنگجو ہیں ان کی ہمت بندانی, ان کے مورال بڑھانا ہے. تو وہ جہاد کا نام استعمال کرتے ہیں, اور افغان حکومت کہتی ہے کہ وطن کے لیے جنگ کر رہے ہیں, یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. تو وہ ظاہر بڑی افسوسناک بات ہے. اور یہ 42 سال سے یہ جنگ ہو رہی ہے, اقتدار کی جنگ ہے, نظریات کی بھی جنگ رہی, غیر ملکی فوج کے خلاف بھی جنگ ہوئی. غیر ملکی فوج سوویت یونین نے حملہ کیا, قبضہ کیا, 9 سال تک جی, جنگ کرتے رہے, ناکامی ہوئی, جنیوا کا معاہدہ کرنا پڑا, نکل گئے, اور اس سے اتنا نقصان ہوا کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. جی, یہ بھی بڑا ایک فیکٹر تھا. ابھی امریکہ ہے, نیٹو کی فوج پہلی بار یورپ سے باہر نکلی ہے, افغانستان جیسے چھوٹے ملک کے اوپر, غریب ملک کے اوپر حملہ کیا, جی, اور امریکہ اور نیٹو کو ناکامی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اتنی بڑی فوج, اتنے وسائل, وہ طالبان ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, اور امریکہ کو فوجی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, اور امریکہ نے مجبوراً فوجی کامیابی حاصل نہ ہونے پر طالبان سے بات چیت کی ہے. طالبان کو بھی مکمل فوجی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, جی, اور نہ ہوگی, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے اتنا عرصہ غیر ملکی فوج کے خلاف جنگ کی اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا, اور اس کو مجبور کر دیا کہ ان سے بات کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے افغان حکومت, یا جو افغان حکومت کے حامی اور طالبان, یہ تو 1994 سے چل رہا ہے, جی, بالکل. جب طالبان کی تحریک سامنے آئی. اچھا رحیم اللہ صاحب, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا ان کا جھکاؤ طالبان کی طرف زیادہ تھا, کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ امریکی صدر تھا, وہ طالبان کا کوئی دوست تو نہیں تھا, اور اس نے جو گفتگو طالبان کے بارے میں کی تھی, سخت گفتگو پاکستان کے بارے میں بھی, وہ آپ کو یاد ہوگی. تو ایسا نہیں تھا. دیکھیں, ٹرمپ نے جب انتخابی کمپین چلائی 2016 میں, اس نے کہا کہ these wars
اور جو اس کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یہ بیکار کی جنگیں، بیکار کی جنگیں، ہم کیوں جا کر اتنے کسی ملک میں لڑیں، اپنی فوج کے فوجوں کو مروائیں، اتنا خرچہ کریں. خاص طور پہ اس نے خرچے کی بات، وہ ایک بزنس مین تھا. جو بائیڈن کی بھی تقریباً ایسے ہی خیالات ہیں جو ٹرمپ کہہ چکے ہیں. جو بائیڈن بھی کہہ چکا ہے، یہ اوباما کا نائب صدر رہا 8 سال. جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ ہمیں صرف فضول جنگ میں نہیں دہشت جاؤں گا. گردی کے خلاف جنگ کرنی چاہیے. باقی افغانستان کے معاملات میں اور وہاں پہ جنگ میں فریق بن کے ایک فریق کی حمایت کرنا، دوسرے کی مخالفت کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اب جب سے وہ آیا صدر بنا ہے، ذمہ داری بڑھ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اقتدار میں اور بھی حصہ دار ہیں. ٹھیک ہے، پینٹاگون ہے، دفاع کی وزارت ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وزارت خارجہ ہے، جی وائٹ ہاؤس تو اس کا خود اس کا سربراہ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، CIA ہے. تو ظاہر ہے ان کی بھی ایک رائے ہے، اس کو بھی خیال کرنا پڑتا ہے. ایک جو سب سے بڑا خوف ہے، اور جو ٹرمپ کو بھی تھا اور بائیڈن کو بھی اور بش کو بھی اور اوباما کو بھی، وہ یہ تھا کہ کہیں پھر سے افغانستان کی سرزمین سے ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، جیسے جس طرح 9/11 کے خوف سے. وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ کچھ فوج رکھیں دہشت گردی کے خلاف. ان کو پتہ ہے کہ داعش اور طالبان کی دشمنی ہے، وہ آپس میں لڑیں گے. ان کو یقین ہے کہ طالبان داعش کا مقابلہ کریں گے، لیکن القاعدہ کے ساتھ طالبان کے جو رشتے بڑے پرانے ہیں، ان کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا. اچھا، اشرف غنی صاحب جو ہے وہ جیسے اس کی حال ہی میں کچھ بیانات بھی آئے ہیں، وہ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورے کروں گا 5 سال، اقتدار چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. جبکہ طالبان ان کے ساتھ ان کے ایسے وہ اشارے دے رہے ہیں کہ جیسے ہم مخلوط حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. تو پھر آپ کیا حل دیکھتے ہیں اس کا؟ پھر یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ بین الاقوامی مذاکرات تو اسی لیے ہو رہے ہیں نا. یہ افغان ہیں، انہوں نے اپنے ملک کا مستقبل دیکھنا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے. اب اگر یہ اپنے آپ کو رہنما رہبر سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں منتخب صدر ہوں، حالانکہ اس کو 9 لاکھ ووٹ ملے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے، اور 3.70 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے. تو وہاں ابھی وہ کیسے منتخب صدر ہیں؟ ریکارڈ لو ٹرن آؤٹ ہوا، اتنے کم لوگوں نے ووٹ ڈالا. تو ٹھیک ہے، صدر ہیں منتخب برائے نام ہے. ابھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 5 سال رہیں گے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا، پھر تو یہ بات میرے خیال میں آگے نہیں بڑھے گی، یہیں پہ رک جائے گی. جی. تو اشرف غنی جو ہیں وہ نگران یا عبوری حکومت کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں منتخب صدر کو اقتدار حوالے کروں گا، جو ظاہر ہے 5 سال کے بعد ہوگا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر طالبان اور اشرف غنی یا عبداللہ کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہونا، معاہدہ طے پانا بڑا مشکل ہے. اس لیے لوگ کافی نا امید ہیں. اچھا، یہ جو تشدد پہ ہم نے بات بھی کی، میں نے شروع میں بھی کہا کہ تشدد جو 1 سال کے اندر دوران جو ہے معاہدہ بھی ہوا، تو جیسی یقین دہانی بھی ہوئی کہ تشدد میں کمی لائی جائے گی، ریڈکشن آف وائلنس، یہ ایک اصطلاح ایجاد کی گئی. اب اس پہ بھی لوگ بڑا نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ یہ جنگ میں تو یا جنگ ہوتی ہے یا پھر سیز فائر. تو یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو اصطلاح، کیونکہ اس کو کون ڈٹرمن کرے گا کہ ریڈکشن آف وائلنس ہو گئی ہے یا تشدد میں کمی آئی؟ کیونکہ افغانستان کی جنگ جو ہے وہ اور جنگوں کی طرح نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ 42 سال سے جنگ ہو رہی ہے مختلف شکلوں میں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اتنا زیادہ تشدد ہو رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، کہ اس میں کمی بھی غنیمت ہے. جی، اور لیکن کمی تو نہیں ہوئی نا. اور یہ امریکہ نے مطالبہ کیا تھا. امریکہ نے طالبان سے کہا جب ان کا معاہدہ ہونے والا تھا کہ آپ ریڈکشن ان وائلنس کریں جی. اپنے حملے. ٹھیک ہے، اگر آپ سیز فائر یا جنگ بندی نہیں کرتے، جو طالبان نہیں مان رہے تھے، تو آپ ثابت کریں کہ آپ کے کمانڈر، آپ کے فائٹرز، جنگجو آپ کی بات مانتے ہیں. کیونکہ امریکہ کو یہ ایک یقین تھا کہ طالبان تقسیم ہو گئے. تو ایک تو وہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا ایک یہ اشارہ دے دیں یا یقین دلا دیں کہ آپ واقعی امن چاہتے ہیں اور امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر طالبان نے 22 فروری سے 29 فروری 2020 عید الفطر میرے خیال میں ایک ہفتہ ریڈکشن ان وائلنس کیا، اور امریکہ نے مانا اچھا کہ واقعی حملے رک گئے تھے یا کم ہو گئے تھے، بہت کم یہ ہو وہ گئے تھے. عید کا موقع تو نہیں تھا، یہ دوسرا وہ تو نہیں، مکمل جنگ بندی. اچھا 2 ٹھیک. بار عیدوں کے اوپر جنگ بندی طالبان نے کی ہے. وہ تو انہوں نے خود اعلان کر دیا تھا. اچھا.
وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اشرف غنی کے کہنے پہ نہیں کیا، ہم نے خود ہی. ویسے بھی عید کے موقع پر جنگ افغانستان میں کبھی نہیں ہوئی، یعنی 42 سال کے جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں بھی عید کے موقع پر جنگ نہیں ہوتی، چھٹی پہ جو جاتے ہیں جنگجو بھی. اور آپ مجھے یاد ہے یہ افغان مجاہدین نے جلال آباد کے اوپر حملہ کیا تھا، ہم محاذ جنگ پہ موجود تھے سروبی کے علاقے میں، اچھا اور عید آ گئی. ہم حیران ہو گئے، سارے مجاہدین جا رہے ہیں واپس. ہم نے کہا بھائی کیا آپ تو بالکل جلال آباد ایئرپورٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ایئرپورٹ کا کچھ حصہ آپ کے قبضے میں ہے. اچھا کہتے عید ہے بس. اچھا تو وہ حملہ رک گیا اور جلال آباد کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو طالبان نے عید کے اوپر جنگ بندی کی، کیونکہ ان کے اپنے جو جنگجو ہیں شاید وہ بھی مزید نہ لڑتے عید کے موقع پر. لیکن اب یہ ہے کہ ابھی یہ اگر ریڈکشن ان وائلنس بھی ہو جائے، بین الاقوامی مذاکرات میں حملوں میں کمی ہو جائے تو بھی غنیمت ہوگی، کچھ بات آگے بڑھے گی، کچھ حالات سازگار ہوں گے بات چیت کے لیے، اس کے بعد آگے جا کر جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے. ناظرین، رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کے ساتھ خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، رحیم اللہ صاحب کے ساتھ خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. رحیم اللہ صاحب، یہ جو امن معاہدہ ہوا امریکہ اور طالبان کے درمیان، پھر یہ جو پروسیس ہوا پورا، اس میں آپ پاکستان کا کردار کیسا دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اس مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے، سیاسی حل ہونا چاہیے، طالبان سے بات کرنی چاہیے. جی. تو پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا. ایک تو یہ بات بار بار کہہ کر، اور پھر اس کے لیے سفارتکاری بھی کی اور امریکہ اور طالبان دونوں کو راضی کیا کہ وہ بات کریں. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، طالبان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ امریکہ سے بات کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے ان کو مجبور کیا. طالبان اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ان کا یہ مطالبہ مانا، ان سے براہ راست بات چیت کی اور افغان حکومت کو باہر رکھا. تو یہ پوری طرح پاکستان کا کریڈٹ نہیں ہے. یعنی طالبان سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی بھی خواہش تھی، مطالبہ تھا کہ امریکہ ہم سے بات کرے. پہلی بات تو یہ. اس میں پھر رکاوٹیں آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ مذاکرات ختم. جی بالکل. جب ان کے کمرے کے فوجی کابل میں مارا گیا، بالکل. کچھ طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا اور ٹرمپ نے پھر کافی الزامات لگائے طالبان کے اوپر، پاکستان کے اوپر. پھر یہ ہوا کہ پاکستان سے پھر امریکہ نے کہا کہ یہ تو بات چیت ختم ہو گئی. ٹرمپ آپ کو پتہ ہے جذباتی، انپریڈکٹیبل، ناقابل اعتبار، امپلسیو، بالکل. اچانک فیصلہ کرنے والا، اس طرح کا تھا. تو پھر پاکستان نے یہ کیا کہ زلمے خلیلزاد جو امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے، ان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی. طالبان کو بھی اسلام آباد آنے کی دعوت دی. قطر سے ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں ایک وفد آیا جی. اور ان کی ملاقات کروائی. اس جی. ملاقات کے بعد پھر سے وہ بات چیت شروع ہوئی اور آگے جا کر پھر آپ کو پتہ ہے کہ فروری میں وہ معاہدہ بھی ہو گیا پچھلے سال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی پاکستان کا کردار رہا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹربل شوٹر. جہاں پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو، رکاوٹ پیدا ہو، پاکستان نے کوشش کی، بات چیت کو پھر سے شروع کروایا. اب بھی پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ طالبان سے کہے کہ وہ جنگ بندی کریں. پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ طالبان سے کہیں کہ وہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرے. جی. لیکن پاکستان نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ جو نئی امریکی حکومت ہے یہ کیوں ریویو کر رہی ہے پچھلے معاہدے کا. پچھلے معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو پاکستان نے میرے خیال میں ایک کہتے ہیں نا ایک آنیسٹ بروکر یا فیسیلیٹیٹر، ایک ایماندار سہولت کار کے طور پر کام کیا ہے. پاکستان کی ہمدردیاں ہوں گی ضرور. افغان حکومت پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں کرتی. افغان حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان طالبان کو اقتدار میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو کیا یعنی پاکستان کے اوپر تو بڑا الزام لگتا رہا ہے خصوصی طور پر افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ کچھ گروپوں کی حمایت کرتا رہا ہے،
تو کیا اب واقعی جو ہے نا ہماری جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم مطلب امن کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ان حالات میں جب افغان حکومت سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان حالات میں جب کافی افغان دھڑے جو ہیں وہ پاکستان کے مخالف ہیں، رہ دے کے طالبان رہ جاتے ہیں، ان سے آپ کی پرانی شناسائی ہے، تعلقات ہیں، تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ تعلقات ختم کریں اور سارے جو افغان فریق ہیں وہ آپ کے دشمن بن جائیں. پہلی بات تو یہ. جی. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جب حکومت میں رہے تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات نسبتاً بہتر رہے، اور اب بھی جو پاکستان کے تحفظات ہیں، معاملات ہیں، اس میں بھی پاکستان سمجھتا ہے کہ طالبان کا رویہ مثبت ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ طالبان افغان ہیں، جی. ان کو افغانستان کا مفاد عزیز ہوگا. پہلے بھی وہ 6 سال حکومت میں رہے، انہوں نے پاکستان کی کئی باتوں کو نہیں مانا. بالکل. پاکستان سے جو مفرور ملیٹنٹس تھے، ریاض بصرہ وغیرہ، ان کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا. ان کو پناہ ملی تھی طالبان کے دور میں. جی. اور پاکستان نے کہا کہ بامیان کے بدھا کو مت توڑیں، یہ تاریخی ہیں، اس سے بدھسٹ دنیا بھر میں اور باقی لوگ ناراض ہو جائیں گے. طالبان نہیں مانے. پاکستان نے کہا اسامہ بن لادن کا مسئلہ حل کریں، طالبان نہیں مانے. پاکستان نے کہا کہ جو آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے چیزیں برآمد کرتے ہیں تو وہ پھر پاکستان واپس اسمگل ہوتی ہیں اور پاکستان کی معیشت اور انڈسٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے. طالبان نہیں مانے. ڈیورنڈ لینڈ کے اوپر بھی مسئلہ ہوا شاید. ہاں، نیگیٹو لسٹ پاکستان نے ڈیمانڈ کیا تھا، طالبان نہیں مانے. ڈیورنڈ لائن کی بات بھی تھی، وہ بھی طالبان نہیں مانے، مجاہدین نہیں مانے، جن کو ہم نے اتنی پناہ دی اور ان کو ہم نے امداد دی. تو یہ افغان ہیں. طالبان اپنے لیے جنگ کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے نہیں کر رہے. تو ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ طالبان کی حکومت آئے گی تو بس وہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ بھی پھر بھی آپ کے مسئلے رہیں گے. تاریخی مسئلے ہیں، بیگیج آف ہسٹری ہے، یہ تاریخ کا یہ ایک جبر ہے، یہ رہے گا. اچھا. اور میرے خیال میں یہ تاریخ میں جو کافی ہمارے تعلقات خراب رہے 72 سال سے، تو اس میں کافی چیزیں تاریخی ہیں. پہلے بھی بارڈر کے اوپر اور افغانستان پختونستان کے ایشو کے اوپر، بلوچوں اور پختونوں کے حقوق کے بارے میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی کے بارے میں، پاکستانی طالبان اور بلوچوں کو وہاں پناہ ملنا، افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو پاکستان میں پناہ ملنا، یہ سارے ایشوز ہیں اور ان کو حل کرنا ہے. اس کے بغیر ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے یہ افغان امن کے لیے کوششیں تیز کی ہیں تو پاکستان کی ساکھ ریپوٹیشن بہتر ہوئی ہے. پاکستان کے اوپر جو الزامات تھے اس میں کمی آئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بغیر اس مسئلے کو حل کرنا ممکن نہیں ہے. اور پاکستان کا کردار مثبت رہا ہے. افغان حکومت بھی دیکھیں، اب تعلقات خراب ہیں لیکن اتنے خراب نہیں جتنے پہلے تھے. رحیم اللہ صاحب، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا خیبر پختونخوا کی قبائلی اضلاع ہے، مرج ڈسٹرکٹ جنہیں کہتے ہیں، یہ افغانستان کے ساتھ بالکل متصل ہے. کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، تقریباً کوئی سال سے، کہ جو ضمشدہ اضلاع ہے اس میں بالخصوص جو 4 اضلاع ہے، شمالی جنوبی وزیرستان، مومند اور باجوڑ میں، وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے. ان علاقوں میں ایک فل سکیل آپریشن بھی ہوئے، یہاں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے وہ ختم کیے گئے. اب وہاں پہ ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ دہشت گرد قابض ہوں. یہ پھر سے جو ہے نا سیکیورٹی کی صورتحال یہ کیوں بگڑ رہی ہے، بڑی تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ایسا نہیں ہوا کہ ان ساری 14-15 بڑی فوجی کارروائیوں کے بعد مکمل طور پر پاکستانی طالبان یا ان کے اتحادیوں کو شکست ہو گئی. ان کو مار پڑی ہے، ان کے زیر قبضہ علاقہ ان سے چھین لیا گیا ہے. ابھی کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، لیکن یہ سارے فرار ہو گئے افغانستان. جی. اور وہاں ان کو پناہ ملی ہے، اور یہ بالکل بارڈر کے قریب ہے. جو افغان صوبے ہیں وہاں پر ننگرہار ہے، کنڑ ہے، اور پکتیا ہے، پکتیکا ہے، خوست ہے، یہ وہاں پر موجود ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے سہولت کار بھی پاکستان میں ہیں. ابھی جو شمالی وزیرستان کا آپ نے ذکر کیا، وہاں جو
میرے خیال میں ہفتے میں تو 1-2 حملے ہوتے ہیں. تو وہ تو زیادہ ہو رہے ہیں جی آج کل. ہاں وہ کون حال کر ہی رہا میں ہے؟ وہ جو ایک این جی او ہاں گاڑی پہ بالکل، ہوا کافی حملے ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ فوجیوں کے اوپر بھی ہو رہے ہیں اور جو حکومت کے حامی لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہو رہے ہیں. اور دیکھیں خواتین کے اوپر بھی حملہ ہو گیا جو کہ قبائلی پختون روایت کے خلاف ایک کام ہے. اور یہ غریب خواتین 1000 روپے روزانہ ان کی دیہڑی تھی، اس کے اوپر کام کرتی تھی اور یہ بننے سے جاتی تھی. اور یہ آپ کی بچیوں کو ہنر سکھا رہی تھی، سلائی کا اور کڑھائی کا. ان کو بھی آپ نے مار دیا. ظاہر ہے سارے تو لوگ ایسے نہیں ہیں، لوگ اس کے اوپر بڑے ناراض ہیں شمالی وزیرستان میں، غصے میں. لیکن کچھ لوگوں نے تو یہ کام کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 4 جو قبائلی اضلاع ہیں، جی بالکل. شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ و محمد، وہاں پہ تو حملے ہو رہے ہیں. خاص طور پہ شمالی وزیرستان میں حالات 2014 میں جو ضرب عضب کی بڑی فوجی کارروائی ہوئی جون 2014 میں، اس کے بعد سے وہاں مکمل امن بحال نہیں ہوا. ابھی بھی دیکھیں کچھ جو لوگ بے گھر ہوئے وہ واپس نہیں گئے. یعنی 5000 خاندان پاکستانی وہ افغانستان میں ہیں، واپس نہیں آئے. اس کے علاوہ کئی ہزار خاندان بنوں میں ہیں، واپس نہیں گئے کیونکہ ان کے علاقے جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے کہ یہاں پہ امن بحال ہو گیا ہے، یہاں پہ ابھی ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے، واپس آ جائیں. جی نہیں گئے. وجہ یہی ہے کہ خود حکومت کو اور فوج کو پتہ ہے کہ یہاں پر خطرات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ فوج خود کافی نقصان اٹھا رہی ہے، فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. جی اور بالکل. پھر وہ جو ملیٹنٹس ہیں جو یہاں موجود ہیں، جب سے یہ واپسی ہوئی ہے، جو لوگ بے گھر ہوئے کافی لوگ چلے گئے ہیں، تو ان میں بھی کچھ ملیٹنٹس شاید آ گئے ہیں. افغانستان سے بھی آئے ہیں، یہاں سے بھی گئے ہیں اور ان کو موقع مل رہا ہے. تو جب آپ کو پاپولیشن آبادی ہوگی ایک گاؤں اور وہاں پہ پناہ مل سکتی ہے، خوراک مل سکتی ہے، اسلحہ بھی مل سکتا ہے، تو پھر اس طرح کے تو حملے ہوں گے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مکمل امن بحال کر دیا، ہم نے طالبان کی کمر توڑ دی. میرے خیال میں یہ دعوے صحیح نہیں ہیں. ابھی بھی میرے اندازے کے مطابق 8-9 ہزار پاکستانی طالبان افغانستان میں موجود ہیں اور کئی سو یا ہزار کے قریب شاید 2000 یہ بلوچ علیحدگی پسند بھی ہیں جو افغانستان میں ہیں. ان کے یہاں پر بھی ٹھکانے ہیں، وہاں پر بھی ہیں اور یہ آ کر حملے کرتے ہیں. اور اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں تاکہ ایک دوسرے کے مخالفین کو پناہ نہ ملے. تو یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو پاکستان مخالف تنظیم ہے، ان کی جو دڑے تھے جو ان سے جدا ہو گئے تھے ماضی میں، وہ پھر سے ان کا حصہ بن رہے ہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی نور ولی جب آئے ہیں تو اس کے بعد سے یہ کافی سارے دڑے دوبارہ سے شامل ہوئے ہیں. تو یہ کوئی 7-8 دڑے تو ہیں میرے خیال میں. یہ آپ اس کو کتنا بڑا خطرہ سمجھتے ہیں حکومت؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2007 میں دسمبر 2007 بیت اللہ مسعود نے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان بنائی. جب اس کو مار دیا گیا ایک امریکی ڈرون حملے میں جنوبی وزیرستان میں، تو پھر حکیم اللہ مسعود آیا. جی جب وہ مر گیا ڈرون حملے میں شمالی وزیرستان میں، اس کے بعد پھر مولانا فضل اللہ آیا جس کے اوپر اختلاف تھا اور کافی دڑے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے اس کی قیادت کو نہیں مانا کیونکہ وہ سوات کا طالب تھا اور وہاں پہ اس کا اتنا کنٹرول بھی نہیں تھا. تو اب دیکھیں جب سے مولانا فضل اللہ مرا ہے افغانستان میں، اس کے بعد اب مفتی نور ولی مسعود آیا تو قیادت پھر سے مسعودوں کے پاس چلی گئی، قبائلیوں کے پاس چلی گئی. اور ان کی آپس میں ظاہر ہے پرانی دوستیاں بھی ہیں، اکٹھے جنگ لڑ چکے ہیں، ایک سنگر میں ایک محاذ میں. تو اب یہ ہوا ہے کہ واپسی ہو رہی ہے اور یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کو ویسے بھی احساس ہے کہ ان کو بڑا نقصان ہوا ہے. ان کے زیر قبضے کافی علاقے تھے جو ان کے ہاتھ سے نکل گئے. ان کو ایک غیر ملک میں پناہ لینی پڑی. پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کو غیر ملکیوں نے بھی اکٹھا کیا ہے، امداد دی ہے، پیسہ دیا. ان کے بھارت کا نام لے رہے ہیں اور افغان خفیہ ادارہ اور انڈیا کا خفیہ ادارہ NDS اور را کہ انہوں نے بھی ان کو اکٹھا کیا ہے، ان سے کام لے رہے ہیں. ان کو بھی اکٹھا کیا اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی 3-4 تنظیموں کو بھی اکٹھا کیا اور وہ بھی مل کر بھی حملے کر رہے ہیں.
تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے خطرہ، ظاہر ہے یقیناً جب اکٹھے ہوں گے، متحد ہوں گے، تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور یہ حملے بھی زیادہ کریں گے، اور حملے زیادہ کر رہے ہیں۔ پھر کچھ موسم بھی ظاہر ہے، پہلے کافی سردی تھی، سردیوں میں کچھ حملے کم ہو جاتے ہیں، موسم کچھ ابھی گرم ہوا ہے جی تو حملے بھی اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اصل بات وہی ہے کہ کافی لوگ غیر مطمئن ہیں، جو لوگ بے گھر ہوئے ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کے عزیز و اقارب جو ہیں مسنگ پرسن میں شامل ہیں، جی ان کو بھی غم و غصہ ہے۔ جن کا نقصان ہوا، لوگ مارے گئے، گھر بار تباہ ہوئے، ان کو بھی غصہ ہے، تو ان کی بھی ہمدردیاں ملیٹنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور ان سے وہ تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کافی وجوہات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حکومت نے کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈالے، ان کو واپس لے کر آئے، اس کے اوپر بھی اختلاف تو ہے نا۔ تو کئی وجوہات ہیں، غیر ملکی مداخلت بھی ہے۔ میرے خیال میں یہ کافی مسئلے مزید ہیں، ان کو حل کرنا پڑے گا، اچھا، پھر کہیں جا کر پائیدار امن قائم ہوگا۔ آپ کے خیال میں ٹی ٹی پی سے نمٹنے کی حکومت پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ کیا طاقت ہی، ابھی تو یہاں پہ ہے بھی نہیں، لیکن کیا طاقت ہی واحد استعمال ہے یا مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں؟ بلکہ کچھ ایسی اطلاعات بھی آئی ہیں، میرے خیال میں کنفرم رپورٹس تو نہیں ہے لیکن ان کنفرم رپورٹس ہیں کہ جیسے کچھ رابطہ بھی ہوا ہے ٹی ٹی پی اور جو ہمارے ادارے ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات تو پہلے بھی ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے امن معاہدے ہوئے، بیت اللہ کے ساتھ ہوا، حکیم اللہ کے ساتھ ہوا، یہ سارے ہو چکے ہیں، فضل اللہ کے ساتھ ہوا، مولانا فقیر محمد کے ساتھ ہوا، تقریباً 12 امن معاہدے ہوئے، لیکن وہ سارے فوج نے کیے۔ جی فوج نے، قبائلیہ معاہدین، ہمارے خفیہ اداروں نے وہ معاہدے کیے، اور ہر معاہدے میں فائدہ ملیٹنٹس کو ہوا، کیونکہ حکومت کمزور پوزیشن میں تھی، کبھی قیدیوں کو رہا کروانا ہے، کبھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب پھر ایک بار سیاسی حکومت، 2 بار سیاسی حکومتوں نے بھی امن مذاکرات کیے۔ نواز شریف نے 2014 میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی، جو 2-2.5 مہینے بعد ناکام ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اے این پی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، انہوں نے مذاکرات کیے تھے سوات کے طالبان کے ساتھ، اور امن معاہدہ بھی ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے صوفی محمد کے ساتھ بھی امن معاہدہ کیا تھا، جب فضل اللہ کے ساتھ معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو امن مذاکرات پہلے بھی ہوئے ہیں اور ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں فریق راضی ہوں، اور کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر، لیکن اب صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ اب میرے خیال میں باقاعدہ امن مذاکرات ممکن نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے کافی اتنے تو نہیں ہیں۔ یو این کی رپورٹ کے مطابق 6-6.5 ہزار پاکستانی ملیٹنٹس ہیں افغانستان میں، فوج کہتی ہے کہ شاید 8-9 ہزار ہیں، چلیں 10 ہزار ہیں، تو یہ اتنی بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ حملے کریں گے، حملوں میں کمی ہوئی ہے، نمایاں کمی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک تو وہ فوجی جو طریقہ ہے، بڑی بڑی فوجی کارروائیاں ہوئیں، پھر آپ نے کچھ سے بات کی، انہوں نے ہتھیار ڈالے، ان کو آپ واپس لے آئے، اور ابھی بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں رابطے ہیں، بالکل حافظ گل بہادر کے ساتھ رابطے تھے، بات چیت بھی ہوئی تھی۔ اس کی شرائط بہت سخت تھی، اس نے کہا کہ میں اسلحہ لے کر واپس جاؤں گا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلحہ تم رکھ دو گے پھر معافی ملے گی اور پاکستان کی حکومت کی حاکمیت ماننی پڑے گی۔ تو بات چیت تو ہے، میرے خیال میں حکومت کی کوشش ہے کہ بجائے کہ ہم تنظیم سے بات کریں، ہم انفرادی طور پر بات کریں۔ کچھ کمانڈر ہیں، کچھ ملیٹنٹس ہیں، کچھ تنگ آ گئے ہیں، کچھ کے خاندان یہاں پر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، ہم اپنے بندے کو واپس لے آئیں گے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا، آج ہم نے خصوصی طور پر افغانستان کا جو امن معاہدہ ہوا اس پہ بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضم شدہ اضلاع میں سیکورٹی کی صورتحال ہے اس پہ بات کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا پروگرام اب اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آپ کا بھی شکریہ سر۔